بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقیلہ اور نقیلہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریے گھائل ہو جاتے تھے، یعنی ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی میں امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے آ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے آ کر امام راضی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ امام راضی نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دیں، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں ہی میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دیں اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینے پسینے ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصے تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام راضی کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی عقلی دلیل کے مانتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان وہاں سے فوراً اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔